ما ودعك ربك وما قلى فولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک انا اعطیناک الکوثر۔ اس طرح پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی پر اپنے احسان جتائے ہیں، لیکن جتنا احسان اس نے اس ایک چیز پر جتایا ہے کہ آپ نرم ہو کے، ایسا کسی جگہ بھی نہیں جتایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللہ، اس کو عربی قاعدے کے لحاظ سے بعد میں آنا تھا لِنْتَ لَهُمْ کے، لیکن اس کو پہلے لایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، خلاف قاعدہ نہیں ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو اسے فعل سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، حالانکہ ہے نعبدک ونستعینک، لیکن یہاں ایک مطلوب ہے کہ صرف تیری بندگی، صرف تجھی سے مانگنا، انسانوں سے نہیں۔ ہاں زندہ انسانوں کے ساتھ لین دین میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ انسانوں سے کہنا جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا، یہ تو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو یہاں ایک مطلب مقصود ہے، ایاک، صرف تیری عبادت، وایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگنا۔ اتنی جہالت ہے، قرآن سے نادانی۔ کئی علماء سے سنا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ نے کہا آپ نرم ہو گئے، اپنے رب کی بہت بڑی مہربان۔ یہ دونوں بازو میں ایسے پھیلا دوں نا، یہ جائے شمال میں، یہ جائے جنوب میں، پھر ایسے پھیلا دوں، یہ جائے مشرق مغرب میں، یہ جائے مشرق میں، یہ ماں اس سے بھی بڑا مطلب دے رہا ہے کہ میرے محبوب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر بڑی رحمت آپ پر چھائی اور آپ نرم ہو گئے۔ پھر آگے اللہ بتاتے ہیں اگر آپ کا لہجہ سخت ہوتا، فظن، آپ کے بول میں ٹانٹنگ ہوتی، طنز ہوتا، غلیظ القلب، مزاج میں سختی ہوتی، لن فضوا من حولک، یہ آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ جاتے۔ لیکن لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے، لفظ کا مطلب ہے کہ بھاگ جاتے، جدھر جس کا منہ آتا ادھر بھاگ۔ انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا، بھگدڑ۔ ہماری جماعت تھی ناران میں، تو وہاں ایک جامع مسجد ہے، تو اس میں ایک ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے، اور وہ تھوڑا نا ان کی ایک ٹانگ کمزور ہے تو وہ بڑا آہستہ چلتے تھے ایسے ایسے، اور ایک ساتھی تھے وہ موٹے بہت ہو گئے تھے، تو ان کو ایک ساتھی پکڑ کے لاتا تھا اور کرسی پہ بٹھاتا تھا، خود چل نہیں سکتے تھے، ایک ہاتھ میں سوٹی، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ۔ تو وہاں آ گیا زلزلہ، در 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 در۔ وہ جو ساتھی ممبر پہ بیٹھا تھا اور چلنے میں کمزور تھا، اس نے ایسا ہائی جمپ لگایا کہ سب سے آگے بھاگ رہا تھا، اور وہ ہمارے بھائی جو اس کو ایک ہاتھ سے لاٹھی، ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے جمپ لگایا اور وہ بھی سب سے آگے جا رہے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے نکل رہے۔ اللہ نے فضل فرمایا وہ تھوڑا سا جھٹکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں انفزاز، لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کے بھگدڑ مچ جاتی اگر یہ زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں سختی ہوتی۔ کون؟ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنى۔ میرے نبی فتح مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے ایک نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے، اور فتح مکہ پہ ایمان لانے والوں کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ الحسنى، ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔
اللہ ہدایت دے جب بغض آ جاتا ہے. تو ایک اور آیت سناتا ہوں. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے تیرے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ سے بہت دور ہوں گے. لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. حالانکہ جب وہ آ کے چنگھاڑے گی تو دل پھٹ جائیں لوگوں کے، پر موت کوئی نہیں. کہ وہ اس کی تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے لذت اور مزے کی زندگی میں ہوں گے. یہ لوگ جن کے لیے قرآن ایسی تعریف کرتا ہے، اور صلح حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ میں شرکاء سے میں راضی ہو گیا. اور بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ بھاگ جاتے، تب اگر میرا مزاج سخت ہوگا تو میرے بیوی بچے میرے قریب کیسے آئیں گے؟ میں بار بار ان کو تانے دوں گا، طنز کروں گا، برا بھلا کہوں گا. ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو حضرت زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے. تو آپ نے کہا زینب تو اپنا اونٹ صفیہ کو دے دے. زینب اور حضرت عائشہ برابر کی ٹکر تھی، لیکن حضرت عائشہ سے آپ کو عشق زیادہ تھا. یہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش. تو وہ آخر بشر ہیں، کوئی فرشتے تھے، ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں. حضرت صفیہ بنو قریظہ سے تھی. حی بن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی. یہود کی بدبختی ہے کہ ان کے بڑے یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہماری نسلیں اس پہ ایمان لے آئیں گے. تو جب آپ تشریف لائے تو حی بن اخطب یہ اس کے قباء کے آگے رہتے تھے. انہوں نے اپنے بھائی ابو یاسر کو بھیجا کہ جا دیکھ کے آ یہ وہی نبی ہے یا کوئی اور ہے. تو حضرت صفیہ فرماتی میں چھوٹی تھی تو میرے چچا کی عادت تھی جب بھی وہ کہیں باہر سے آتے تھے تو آتے ہی پہلے مجھے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، گود لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے. تو شام کو واپس آئے وہ تھکے ہارے، تو کہنے لگے میں بھاگی کہ اب مجھے اٹھائیں گے. تو انہوں نے مجھے ایسے دھکا دے دیا. تو میں بڑی حیران ہوئی کہ آج دھکا کیوں دے دیا. تو کہنے کہ میں نے سنا تو میرا باپ پوچھ رہا تھا کیا دیکھا. کہنے لگا ہوا وہی ہے وہی آخری نبی ہے. حی بن اخطب کہتا ہے ہوا کیا واقعی وہی ہے کہ واللہ ہوا اللہ کی قسم وہی ہے. تو حی بن اخطب کہتا ہے پھر کیا سوچا ہے کہ عداوتہ ما حییت، مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا اور ایمان نہیں لاؤں گا. ایسی بدبخت ہے. تو پھر خیبر کی اس میں خندق کی جنگ کے بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا. تو حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں. تو آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ذوالحج کا پورا مہینہ بات نہیں کی، محرم کا پورا مہینہ بات نہیں کی، سفر میں ربیع الاول میں تو آپ دنیا سے چلی گئے، سفر میں کوئی تاریخ کہیں نہیں یاد مجھے، آدھا سفر کا مہینہ 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی. اس کی وجہ سے اتنا اثر آپ پر ہوا. تانا دن لا تلمزوا انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو. یعنی اگر میں تانا دیتا ہوں طیب کو تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. کیا خوبصورت اللہ نے لفظ بولا لا تلمزوا انفسکم. تو اللہ کے نبی اتنا اس پر آپ کے دل پہ رنج آیا، آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن پورے 2.5 مہینے آپ نے بات نہیں کی، نہ گھر گئے. تو حضرت زینب فرماتی میں تو نا امید ہو گئی کہ اب تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے. کہ ایک دوپہر میں نے دیکھا ایک سایہ پہلے آیا، دھوپ سورج پیچھے تھا، تو میں نے سائے سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے. پھر میری معافی ہوئی.
تو میرا اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا تو یہ بھاگ جاتے جو رضی اللہ عنہ ہیں، ترین مخلوق بن کے مر سکتا۔ لہذا سب سے کہتا ہوں اپنی نیکیوں پہ غرور نہ کرنا، اپنی نیکیوں پہ دعوے دار نہ بن جانا، کسی کو گھٹیا نہ سمجھنا۔ کس بات پہ رب راضی ہو؟ ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں یہ تو مالداروں کا مولوی ہے، غریبوں کا نہیں ہے۔ میں نے کیا پتا کہ میں نے اپنے اوپر کیسی غربت مسلط کی تھی ہوتے ہوئے، کس طرح میں نے فقر کا زمانہ گزارا، 3rd کلاس میں سفر کرتا تھا، خود کھچا کھچ بھری گاڑی میں میاں چنو سے رائمنڈ تک 4 گھنٹے کھڑے چلا جاتا تھا۔ اور آج بھی یہ میری ساری فاؤنڈیشن غریبوں کے لیے تو ہے، سب سے ملتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ لیکن کیمرہ صرف مالداروں کو کیچ کرتا ہے۔ جب میں طوائفوں سے جا کے ملا وہ تو کیپچر نہیں ہوتا نا، تو پھر کہتے ہیں بس یہ تو مالداروں کا مولوی ہے۔ میں مالداروں سے لینے تھوڑا ہی جاتا ہوں، اللہ نے مجھے بھی ایک اچھے گھر بڑے گھر میں پیدا کیا، کوئی میری رب کا کرو۔ میرا باپ ایک سردار آدمی تھا، میری توبہ میں کوئی فخر کا بول بولوں یا بڑائی کا بول، اللہ مجھے مردود ہونے سے بچا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے تانا دیا، اور تو ایرانی ہے ہم قریشی ہیں۔ فرمانے لگے بھائی میں تو ایرانی بھی نہیں ہوں، ان ثقلت موازینی فانا کریں، اگر قیامت کے دن میری نیکیاں بڑھ گئیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بڑی عزت والا ہوں۔ وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأَنَا لَئِيمٌ، اگر میری نیکیاں گھٹ گئی تو میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیا ساری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں مالداروں سے کچھ مانگنے نہیں جاتا ہوں، ان کو دینے جاتا ہوں۔ اور یہ مالدار لوگ عام مولوی کی بات سنیں گے؟ اب تھوڑا کیا سوچو تو صحیح، میں ان کے برابر کا ہوں تو وہ میری بات سنتے ہیں اور دین پہ آتے ہیں، زندگیاں بدلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبہ، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں